سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کراچی سے متعلق وزیر اعظم عمران خان نے ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان سے ملاقات کی ہے۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے وزیر اعظم کا استقبال کیا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان سے ملاقات کے لیے عارضی مرکز بہادر آباد پہنچے اور وہاں پر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز قسیم سعید سے۔ قسیم، کیا تفصیلات ملی ہیں اس ملاقات کی؟ جی، وزیر اعظم وفاق میں اپنے اہم اتحادی ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہنچے ہیں اور یہ ملاقات اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد انتہائی اہمیت کی حامل ہو چکی ہے۔ جب وزیر اعظم یہاں پر آئے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج خاصی پر اعتماد تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سب سے مصافحہ کیا اور پھر الیکٹ کرتے ہوئے ایم کیو ایم فائز مقبول صدیقی کے ساتھ وہ عمارت کے اندر داخل ہوئے جہاں پر اس وقت ملاقات جاری ہے۔ تاہم اسی اثنا میں ایک اور چھوٹی سی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی جب ایم کیو ایم کے اراکین صوبائی اسمبلی کو پی این ہاؤس کے عملے نے اندر آنے سے روک دیا سیکورٹی پروٹوکول کا بتاتے ہوئے۔ تو ان کے کچھ اراکین اسمبلی نے احتجاجاً یہ کہا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ تو ان کے پروونشل ممبرز موجود ہیں، لیکن متحدہ جو کہ ہوسٹ ہے اس ملاقات کی، اس کے اراکین صوبائی اسمبلی کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو ہم نے خود دیکھا کہ ایم کیو ایم کے سینئر رکن رابطہ کمیٹی اور رکن اسمبلی سندھ اسمبلی خواجہ اظہار الحسن اس ملاقات کا حصہ بنے بغیر ہی یہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے، واپس چلے گئے، احتجاجاً واپس چلے گئے۔ یہ ہم نے خود دیکھا تھا۔ ہمارے سے جب ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کوئی موقع کسی قسم کا نہیں دیا ہے۔ تاہم یہ سچویشن، کیونکہ میں خود یہاں پر اندر موجود ہوں، ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آئی جب ایک سینئر رہنما ایم کیو ایم کے اندر جانے کی اجازت نہ دیے جانے پر ناراض ہو کے چلے گئے۔ تاہم اس وقت جو ملاقات ہے وہ تحریک انصاف اور متحدہ کی ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان جاری ہے، جس میں تحریک عدم اعتماد سمیت متحدہ کے وہ مطالبات جو کہ وفاقی حکومت کے سامنے رکھتی آئی ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جو ذرائع ہیں ایم کیو ایم کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ان کی زبان میں ان کے مطابق جو ملک میں پولیٹیکل ایڈونچرزم ہو رہا ہے اس میں ایم کیو ایم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل کیپبلٹی بنے، چاہے وہ تحریک عدم اعتماد ہو یا پھر وہ آؤٹ آف دا وے جا کے حکومت کی سپورٹ ہو۔ اب سے قبل بھی جب گزشتہ دنوں مطابق کنونشن میں متحدہ کے کنوینر نے خطاب کیا ہے تو انہوں نے بڑی بیلنس گفتگو کی ہے، انہوں نے تحریک عدم اعتماد آنے کا انتظار کیا ہے، لیکن اب جبکہ وہ پیش کی جا چکی ہے اور پرائم منسٹر خود یہاں پر آئے ہیں تو یقیناً ایم کیو ایم اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ فائنل موقف دے سکے۔ ٹھیک ہے قسیم سعید، آپ ساتھ ہی رہے گا اسی اہم ملاقات پر اور وزیر اعظم عمران خان کے کراچی کے اس اہم دورے سے متعلق مزید بات کریں گے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مظہر صاحب، ایم کیو ایم کے مطالبات بھی ہیں، ایم کیو ایم کے گلے شکوے تحفظات بھی ہیں، آج کی اس اہم ملاقات میں آپ کس طرح اینالائز کریں گے؟ ایم کیو ایم کی حکومت سے ناراضی دور ہو جائے گی؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان یا مسلم لیگ کاف جو اتحادی ہیں وہ دراصل انہوں نے تحریک انصاف کو جو پیغام دیا ہے وہ بنیادی طور پہ یہ دیا ہے کہ جی آپ سب سے پہلے تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور ظاہر ہے کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس ہے تحریک انصاف کا عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد، وہ ودن تحریک انصاف زیادہ کھڑا ہو گیا ہے بنسبت اس کے کہ پی ایم ایل کیو کیا کہہ رہی ہے یا ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے۔ کیونکہ اور آج جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ وہ یہ سننا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے کہ ان کی اپنی پارٹی میں کیا سچویشن ہے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ کمٹ کریں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اتحادی تو آپ کو ووٹ دے دیں لیکن آپ کے اپنے لوگ آپ کو ووٹ نہ دیں تو پھر کیا ہوگا۔ اور ظاہر ایم کیو ایم پاکستان کو اس حوالے سے ماضی میں ایک بڑا بٹر ایکسپیرینس رہا ہے۔ 89 میں انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس گورنمنٹ کے خلاف دے دیا تھا، لیکن وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا اور اس کے بعد ایم کیو ایم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو وہ اس طرح کا کوئی آج مجھے لگتا نہیں ہے کہ آج کوئی وہ کمٹمنٹ کریں گے۔ آج وہ سنیں گے وزیر اعظم سے، وزیر اعظم ظاہر ہے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے کہ اور اب پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے، خاص طور پہ علیم خان اور ترین گروپ والی جو صورتحال ہے اور کچھ ہم خیال لوگوں کی جو صورتحال ہے، تو تحریک انصاف کا بڑا کرائسس جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر ہے۔ اتحادی پی ایم ایل کیو بھی ان کو اشور کرا چکی ہے، ایم کیو ایم بھی ماضی میں ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے، لیکن اس وقت جو عدم اعتماد میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے جن کے بارے میں یہ شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں کہ وہ منحرفین میں شامل ہو گئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر کے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ضرور سنے گی، مطالبات پہ ظاہر ہے ان کے جو معاہدہ ہے اس پہ عمل درآمد کی صورتحال ہے اس سے وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہوئی ہیں یقیناً، لیکن بہت سی ایسی چیزیں جس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، عمل درآمد ہونا چاہیے اس پہ۔ تو
کے بعد جی ڈی اے والوں سے بھی ملاقات وزیر اعظم کی طے ہے، لیکن ابھی تک جی ڈی اے کی طرف سے آفیشلی جو ہے اس طرح کی چیز نہیں آئی ہے، لیکن جی ڈی اے کے لوگ بھی ملیں گے، ان کو بھی اسی طرح کے تحفظات ہیں۔ تو اصل چیز دیکھنی یہ کہ خود تحریک وزیر اعظم جو ہے وہ ان ساتھیوں کو، اپنے اتحادیوں کو وہ کس طرح مطمئن کر پاتے ہیں۔ صحیح، بالکل، سب کی نظریں آج کی اس اہم ملاقات پر ہیں۔ مظہر صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ بیورو چیف جیو نیوز کراچی فہیم صدیقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ کے اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شاہزیب، آپ آج کی اس ملاقات کو کس طرح سے اینالائز کریں گے؟ یہ انتہائی اہمیت کا حامل آج کا یہ کراچی کا دورہ ہے وزیر اعظم کا، جس طرح مظہر عباس صاحب بھی بات کر رہے تھے، ایم کیو ایم کے گلے شکوے بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کو یہ ساری چیزیں ان کے مائنڈ میں ہیں۔ یہ ظاہر ایک بہت اہم ملاقات ہے، کیونکہ اپوزیشن یہ دعویٰ تو کر رہی ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں اور اتحادیوں کے بغیر پورے ہیں، تو اس باوجود اپوزیشن چاہتی ہے کہ اتحادی ان کا ساتھ دیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں یہ شک ہے کہ جو تحریک انصاف کے رہنما ان کے ساتھ ملے ہیں، 4,000 حکیم ملے ہیں، جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسپیکر بائی رولز چیزوں کو فالو کریں گے یا نہیں کریں گے، نہیں کرتے تو انہیں اتحادیوں کی اس وقت کیا ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ظاہر معاملہ بعد میں لیگل یا سپریم کورٹ میں جائے، اور یہ سارے کے سارے معاملات اس سے بہتر ہے کہ اتحادی ان کے ساتھ ہوں۔ اتحادیوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بھی یہ کنفیوژن ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کس حد تک مضبوط کھڑی ہے، اس لیے وہ نہ حکومت سے کمٹ کر رہے ہیں نہ ہی اپوزیشن سے اس طریقے سے کمٹ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے متحدہ قومی موومنٹ بھی دیکھنا چاہے گی کہ حکومت کہاں کھڑی ہے، اگلے ایک ڈیڑھ ہفتے میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کہہ تو رہی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ گئے ہیں اور ان کے پاس نمبر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا اور حکومت مکمل طور پر پورا اعتماد ہوتی تو اسپیکر صاحب جلدی اجلاس بلا لیتے اور جلدی سارے کے سارے معاملے کو ختم کر دیتے۔ غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور کیونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے وزیر اعظم کو اتحادیوں کے پاس جانا پڑ رہا ہے، انہیں منانا پڑ رہا ہے، ورنہ اجلاس کال ہو جاتا اور سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے آپ جب ذرائع سے بات کریں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت انہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ آگے جا کے ان کا مقابلہ ظاہر پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے۔ مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں ان کا ویسے ہی گلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں جیتی اور وہ فیئر الیکشن کے ذریعے نہیں جیتی، مگر وہ تحریک انصاف کے اتحادی ہونے کی وجہ سے اس بات کو زیادہ دہراتے نہیں ہیں۔ مگر فی الحال وہ رہیں گے تحریک انصاف کے ساتھ یا نہیں رہیں گے، اس میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی فون کالز نہیں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، مگر ہم دیکھیں گے کہ اس وقت صورتحال تحریک عدم اعتماد تک کیا بنتی ہے۔ تو وزیر اعظم کا جانا اہم ضرور ہے، مگر وزیر اعظم کا جانے سے ایم کیو ایم مان جائے گی اس کے امکانات بہت زیادہ کم ہیں۔ ایم کیو ایم بھی قافلے کی طرح صورتحال کو دیکھے گی، اور جس طریقے سے چیمہ صاحب نے پیغام پہنچایا ہے وزیر اعظم کو کہ آپ پہلے اپنے اراکین کو سنبھالیں، اور جو ان کو اطلاعات آ رہی ہیں ذرائع سے وہ یہی ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو پھر ہمارا کھڑا ہونا آپ کے ساتھ بڑا مشکل ہوگا۔ ایم کیو ایم بھی اسی پوزیشن میں ہوگی۔ تو وزیر اعظم کا فاسٹ لیگ اور ایم کیو ایم کا دورہ کرنے کے بعد زیادہ بڑا ٹاسک یہی ہے کہ وہ اپنے اراکین جو کہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں نون لیگ سے، کوئی ٹکٹ کے نام پر جا رہا ہے، کسی کی ناراضیاں ہیں، انہیں منائیں۔ اگر انہیں منانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ایم کیو ایم اور فاسٹ لیگ ساتھ کھڑے رہ جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا شاہزیب، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے ایم کیو ایم نے ہمیشہ اپنے گلے شکوے، تحفظات، مطالبات سامنے رکھے ہیں حکومت کے، لیکن کبھی بھی یہ تحفظات دور نہیں ہوئے۔ اس بار کچھ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اس بار وزیر اعظم کس طرح سے ان تحفظات کو دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں اس میں ماضی میں یہ رہا ہے کہ ایک اور وزارت انہیں چاہیے تھی، پہلے اس کا باقاعدہ طور پر اظہار نہیں کرتے تھے، مگر یہ کہنا کہ ہماری 2 وزارتیں بنتی تھی، فروغ نسیم صاحب ہماری وزارت جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا کیونکہ فروغ نسیم صاحب ایم کیو ایم کے کوٹے سے وزیر نہیں بنے ہیں۔ مگر اب ایم کیو ایم کہیں نہ کہیں یہ پوسچرنگ کرنا چاہتی ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں جو اتنے خراب ہیں اس سے وہ تنقید بھی کرنا چاہتی ہے، اور ساتھ میں یہ اظہار کرنا چاہتی ہے کہ جی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، تاکہ الیکشن میں اپنے آپ کو پوزیشن کر سکیں۔ تو اس وقت ایسی کوئی ڈیمانڈ اور کیس آف اٹ تو وہ ہمارے صورت میں بھی عامر خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ایک وزارت ہے اس کو بھی لے لیں، مگر ادروائز ان کی کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں وہ کوئی واضح طور پر بتائی نہیں ہے ان کے اندر۔ صحیح۔ اگر مگر کی سچویشن بھی بن سکتی ہے آنے والے دنوں میں، اگر یہ سمجھا جائے کہ ایم کیو ایم وفاق کا ساتھ نہیں دیتی آنے والے دنوں میں، تو کیا آپ سچویشن بنتی دکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 7 سیٹیں ایم کیو ایم کی اور بہت زیادہ اہم ہے وہ، کیونکہ اپوزیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے 20 سے اوپر اراکین کو منا لیا ہے حکومت کے، یعنی کہ 162 میں سے اگر آپ ایک کم بھی کر دیں، ایک رکن اگر وہ نہیں شرکت کر سکیں گے اجلاس میں اریسٹ ہونے کی وجہ سے، تب بھی تقریباً 181 بنتے ہیں، مطلوبہ تعداد سے 9 اوپر ہیں۔ اگر اس میں 7 ایم کیو ایم کے آ جائیں تو ہر قسم کی جو ایک انسرٹن سچویشن ہے
اپوزیشن کے لیے کہ ان کے عدم اعتماد میں لوگ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، وہ اس سے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ 161 اور 7 ایم کیو ایم کے 168 بنتے ہیں، باقی صرف 4 اراکین چاہیے ہوں گے. تو ایم کیو ایم بہت زیادہ اہم ہے. وزیر اعظم اگر کمٹمنٹ لے کے نکل جاتے ہیں، جس کے امکانات بہت کم ہے کہ ایم کیو ایم ابھی کمٹ کرے گی اور بعد میں بالکل سائڈ میں کھڑی ہوئی نظر آئے گی کہ یہ حکومت کے ساتھ کھڑے تھے اور حکومت گر گئی، یا پھر کافی حکومت کے ساتھ کھڑی تھی اور حکومت گر گئی. اس پوزیشن میں دونوں اتحادی آنا نہیں چاہ رہے ہیں. صحیح. تو شاہ زیب، کیا آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم اگر وفاق کا ساتھ نہیں دیتی تو ایم کیو ایم کے پاس پھر کیا آپشن بچتی ہے؟ کیا وہ نون لیگ کا ساتھ دے گی، یا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائے گی، یا پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی؟ دیکھیے، ایم کیو ایم کے لیے کوئی ایسی ون ون سچویشن ہے نہیں کہ سارے کے سارے سینیریو میں پیپلز پارٹی انہیں کچھ دے گی نہیں. سندھ حکومت کا ابھی فوری طور پر حصہ متحدہ قومی موومنٹ الیکشن سے پہلے بننا چاہے گی نہیں، کیونکہ اسی پیپلز پارٹی کے خلاف پوری کیمپین بنا کے وہ بلدیاتی انتخابات بھی لڑنا چاہتے ہیں اور آئندہ کے انتخابات بھی لڑنا چاہتے ہیں. تو سندھ میں انہیں کچھ ملے گا نہیں، وفاق میں اس سے زیادہ کوئی وزارت انہیں مل نہیں سکتی ہے. تو فی الحال ایم کیو ایم کی نظر یہی ہے کہ اگلا الیکشن اگر جلدی ہونے والا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن اس طرح کرنا ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں میکسیمم گین کر سکیں، اور اگلا الیکشن ظاہر ان کا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. تو اگر اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں فوری الیکشن نہیں آ رہا ہے اور حکومت نہیں گر رہی ہے تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ادروائز ایسا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کیو ایم کو حکومت میں کوئی حصہ دے سکتی ہے، یا ایم کیو ایم سوچ رہی ہے کہ انہیں سندھ میں فی الحال انہی اسمبلیوں میں اور اسی حکومت میں کوئی حصہ مل جائے. اگر حکومت میں گرنا ہے اور ایسے امکانات نظر آتے ہیں تو ایم کیو ایم کی نظر اگلے الیکشن میں ہوگی کہ وہ میکسیمم سیٹیں اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کر کے جیت سکتے ہیں اور تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. صحیح. اچھا، اگر وزیر اعظم عمران خان کی بات کی جائے، جس طرح اتحادی بڑا ٹف ٹائم سا دے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو، اور جو پارٹی کے اندر چل رہا ہے، پارٹی کے باہر چل رہا ہے، اتحادیوں سے متعلق بھی ہم سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں عدم اعتماد کی یہ جو تحریک ہے، اس کو سروائیو کر جائیں گے وزیر اعظم عمران خان؟ کامیاب ہوں گے وزیر اعظم عمران خان؟ دیکھیے، ابھی تک 100% اس بات کا امکان نہیں پیدا ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپوزیشن نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی. مگر یہ ضرور نظر آیا ہے کہ ہمیں پچھلے 3-3.5 سال میں 3 سال کے یہ نومبر تک کا عرصہ کہہ لیجیے کہ جس میں وزیر اعظم کو خود کچھ مینج نہیں کرنا پڑتا تھا. ان کے لیے میڈیا بھی مینج کیا جاتا تھا، ان کے لیے اتحادیوں کو بھی مینج کیا جاتا تھا. انہیں تو حکومت میں لانے کے لیے اتحادیوں کو گھر نہیں جانا پڑا. عام طور پر جب آپ حکومت میں شامل کرتے ہیں تو اتحادیوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ آپ آئیں، آپ ہمارے مرکز آئیں اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ اتحاد میں آئیں گے. مگر ایسا کچھ نہیں کرنا پڑا انہیں، سب کچھ مینج ہوتا رہا. اتحادی ناراض بھی ہوتے تھے تو مینج ہو جاتا تھا. مونی صلاحی کو کرتے تک ان کی طرف سے وزارت نہیں دی گئی، حالانکہ کاف لیگ کی خواہش تھی. پھر کاف لیگ کے خلاف نیب بھی بہت تیزی سے موو کر رہا تھا. مگر جب آہستہ آہستہ خود چیزیں مینج کرنا پڑی تو نیب کے ذریعے کاف لیگ کی کیسز بھی ختم کرنے پڑے، مونی صلاحی کو وزارت بھی دینی پڑی، متحدہ قومی موومنٹ سے بھی ملاقاتیں کرنی پڑی، پھر متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز بھی آج بہادرآباد جا رہے ہیں. تو ایک جو نارمل پروسیس ہوتا ہے ایک پوزیشن گورنمنٹ کا، جس میں آپ کو اتحادیوں کو منا کے رکھنا پڑتا ہے، ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں یا پھر انہیں منانے کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے، اس پورے پروسیس سے گزری نہیں ہے 3 سال میں حکومت. یہ سارے کام ان کے لیے کوئی اور کر دیتا تھا، اب خود کرنے پڑ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. صحیح. مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، فہیم صدیقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہیم، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے آپ کی بات ہوئی ہو، ذرائع سے بات ہوئی ہو، ایم کیو ایم پاکستان کی اس ملاقات سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیے، وزیر اعظم کا جو یہ کراچی کا دورہ ہے یہ بہت اہم ہے، لیکن اس سے کوئی بہت زیادہ توقعات نہ وزیر اعظم کو ہیں اور نہ ہی ایم کیو ایم کو وزیر اعظم سے کوئی توقعات ہیں. جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو وزیر اعظم سے اس ملاقات میں ایم کیو ایم اپنے ایشوز ضرور رکھے گی، لیکن جو بات مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے وہی بات ہے کہ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی سے یہی پوچھنا ہے کہ آخر آپ یہ بتائیے کہ آپ خود کتنے مضبوط ہیں. اگر عدم اعتماد آتی ہے تو آپ کے اپنے اندر سے کتنے ووٹ جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں. ایک اور سچویشن جو ہے وہ یہاں پہ یہ بھی کریٹ ہوتے تھوڑے پہلے نظر آ رہی تھی کہ جی ڈی اے رہنماؤں نے جو ہے وہ ملاقات سے انکار کیا تھا. وہ انکار اس طرح کا نہیں تھا کہ جناب کوئی وہ ملنا نہیں چاہتے، کہا یہ گیا تھا کہ جو سرپرستار ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو جو لوگ ہیں ان کے وہ نہیں آ سکتے. لیکن اب یہ اطلاع آئی ہے کہ جی ڈی اے کے اراکین سندھ اسمبلی جو ہے وہ گورنر ہاؤس پہنچے ہیں اور جب وزیر اعظم گورنر ہاؤس پہنچیں گے تو ان سے ملاقات ہوگی. تو سچویشن کوئی اتنی زیادہ ہمیں ہوپفل نظر نہیں آ رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے. جو ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں، ایم کیو ایم مطالبات ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کے سامنے رکھ چکی ہے. اس میں انہوں نے جو اہم ترین ان کا وہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ
ہمیشہ سے جو عوامی ایک وہ لینے کے لیے وہ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے تنظیمی سیٹ اپ کی اجازت دی جائے, ہمارے دفاتر کھولنے کی اجازت دی جائے. اور یہ بات جو ہے ایم کیو ایم کو کل بھی جب آنے سے پہلے جب وزیر اعظم نے یہاں آنا تھا اس سے پہلے جو ایم کیو ایم کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے وہ ملاقاتیں تھیں, گفتگو تھی, اس میں ان کو واضح کر دیا گیا تھا کہ اس میں شاید وزیر اعظم کچھ نہ کر سکیں. تو کوئی بہت زیادہ توقعات اس وقت دونوں جانب سے نظر نہیں آ رہی ہیں. صحیح, بہت زیادہ توقعات نہیں ہے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کو, آپ یہ بتا رہے ہیں. مظہر عباس صاحب, جس طرح آج یہ خبر سامنے آئی, ذرائع نے بتایا کہ قاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ نے وزیر اعظم کو بتا دیا کہ حکومت کے 15-20 ارکان ٹوٹ گئے تو قاف لیگ بھی اپوزیشن کے ساتھ جانے پر مجبور ہوگی. کیا ایم کیو ایم پاکستان بھی اسی نقش قدم پر چلے گی؟ دیکھیے, جو بات ابھی تک اس ڈسکشن میں ہم نے نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کراچی کے ایم این ایز کے کیا صورتحال ہے. اور کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ کراچی کے کم سے کم 7 ایم این ایز جو ہیں انہوں نے ابھی اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اور ان میں سے کچھ لوگ واقعی شدید ناراض ہیں کیونکہ ان کے حلقوں میں کام نہیں ہوئے, اس طریقے سے چیزیں نہیں کی گئیں جس طریقے سے. اور پھر یہ کہ سندھ کے اندر پی ٹی آئی میں بڑی واضح گروپنگز ہیں جو کہ ہمیں ابھی نظر آیا جب علی زیدی صاحب نے تنظیم کا اعلان کیا تو ان میں سے 4 لوگ بشمول علیم عادل شیخ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو تحریک انصاف کو جو پرابلم ہر جگہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر سے فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اور کم سے کم, اور جو پی ایم ایل کیو کی آپ بات کہہ رہے ہیں, اور پی ایم ایل کیو نے جو ان کو یہ کہا ہے تو پی ایم ایل کیو کو, چودھری پرویز الہی کو پتا ہے کہ کتنے پنجاب کے ایم این ایز جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اپوزیشن کے. تو میرا خیال ہے جو شروع میں شاذیب بات کرے کہ تحریک انصاف اور یا عمران خان صاحب کو شروع میں یہ ایکسرسائز نہیں کرنی پڑی تھی. وہ تو کہہ دیتے تھے کہ بھائی اب آپ لوگوں کو مینیج کریں, تو وہ لوگ مینیج ہو جاتے تھے. اب عمران خان صاحب کو کہہ تو وہ رہے ہیں کہ میں اس کا بڑا ماہر کھلاڑی ہوں, لیکن دراصل اس بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ وہ واقعی اگر اتنے بڑے ماہر ہیں تو پھر اب تک تحریک انصاف کو انہوں نے سنبھال کے کیوں نہیں رکھا. اور ایک ایک عدم اعتماد کی تحریک کا ہوا کھڑا ہوا تو تحریک انصاف کے اندر سے اتنی آوازیں آنے لگی جتنی 3.5 سال میں ہم نے سنی نہیں تھی. چاہے وہ بلوچستان سے ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہو, چاہے وہ پنجاب سے ہو, چاہے وہ سندھ سے ہو. تو پی ٹی آئی کا اور وزیر اعظم کا اصل جو کرائسس ہے وہ ود ان پی ٹی آئی ہے. باقی تو اتحادیوں کے پاس, کسی کے پاس 6 ایم این ایز ہیں, کسی کے پاس 4 ایم این ایز ہیں, ان کا پرابلم تھوڑی ہے. پرابلم تو عمران خان صاحب کو اپنے اندر کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا ہے. اگر وہ بہتر نہیں کر پائے, اور دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان نے کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف, اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے یا کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد, اور ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جو سندھ میں ہمارے ساتھ ہوگا اس کے بعد. ٹھیک ہے, مظہر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. یہی بات جو شاذیب مظہر صاحب کر رہے ہیں کہ ود ان پی ٹی آئی کرائسس ختم ہو جائے گا اس دورہ کراچی کے بعد وزیر اعظم کی, اور جس طرح ابھی یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ جی ڈی اے کے ارکان بھی آج ملاقات کرنے والے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے گورنر ہاؤس میں. دیکھیے جی, تحریک انصاف کے جو اندر کا کرائسس ہے اور یہ پورا کا پورا جو حکومت کا کرائسس ہے وہ اس بات ضرور واضح کر رہا ہے, کیونکہ پچھلے 3.5 سال سے تحریک انصاف یہ کہتی رہی کہ نون لیگ ٹوٹنے والی ہے. الیکشن ہوا, الیکشن کے بعد رہنما جیلوں میں گئے, مگر ظاہر نون لیگ اس طریقے سے نہیں ٹوٹی جس طریقے سے دعویٰ کیا جاتا تھا. نون لیگ کھڑی رہی, حالانکہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ملک سے باہر چلے گئے تھے. اور اچانک ایک مشکل وقت آنا, اور یہ صرف ایک تاثر آنا کہ تحریک انصاف کو جو کوارٹرز ہیں, جو بیساکیاں ہیں وہ نہیں ہے میسر, تو صرف اتحادی نہیں, مگر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اپنی پارٹی اچانک نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے. وہ اس بات کی نشانی ہے کہ پارٹی مکمل طور پر جو ہے وہ ایک نیچرلی نہیں ایوالو کی ہے, اس کو مصنوعی طور پر بنانے میں بھی بڑا کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ذریعے ہو, چاہے علیم خان صاحب کے ذریعے ہو, یا پھر دوسری طاقتوں کے ذریعے ہو. اور جب وہ طاقتیں سائڈ میں ہوتی نظر آ رہی ہیں تو پارٹی کے اندر بہت شدید ریزسٹنس کا سامنا ہے. ورنہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس میں اتنے زیادہ اختلافات دیکھے نہیں گئے ہیں. حالانکہ اداروں کے ساتھ بھی جو گورنمنٹ ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی ہو, ان کے تعلقات خراب بھی ہوئے, اپوزیشن میں جانے کے بعد بھی خراب رہے, مگر یہ ٹوٹ نہیں دیکھی گئی پارٹیوں میں. یہ وہ پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے جو اس وقت حکومت میں ہے. 3.5 سال ہوئے ہیں, اچانک پارٹی کو خطرہ ہوتا ہے, اچانک یہ تاثر آتا ہے کہ جی ساتھیاں نہیں ہیں, اور پارٹی کے اندر اتنے زیادہ اختلافات ہوتے ہیں کہ ہر دوسرے دن جو تحریک انصاف
پنجاب ہے اس کے اندر ایک گروپ بن رہا ہے، آج ایک اور چینا گروپ ہے جس کا اجلاس ہے جو پہلے خاموش ہو گیا تھا پھر سامنے آ گیا ہے. تو بار بار ان گروپس کا سامنے آنا بھی اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ظاہر ایک تو عمران خان صاحب کی اسٹرگل ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، جس طریقے سے انہوں نے اپنی پوری 22-23 سال کی اسٹرگل کی ہے، مگر انہیں حکومت میں لانے کے لیے جتنی دوسری محنت کی گئی، جس طریقے سے مصنوعی طور پر پارٹی میں لوگ لائے گئے تو وہ بھی اب کھڑے ہو گئے ہیں، جو اس بات کا اظہار ہے کہ صرف اتحادیوں کو ہی نہیں شامل کیا گیا تحریک انصاف کو حکومت میں لانے کے لیے، بلکہ خود تحریک انصاف کے اندر جو لوگوں کو لایا گیا اور جیسے ہی وہ اب سپورٹ ہٹی ہے تو وہ مشکل میں آ گئی ہے پارٹی. ظاہر عمران خان صاحب کے لیے چیلنج ہے اس کو سنبھالنا. اچھا شاہزیب، وزیر اعظم عمران خان اس وقت کتنی مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ جس طرح ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھا انہوں نے اقدامات کیے، قیمتوں میں کمی کی، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی، بجلی کی قیمتوں میں کمی کی. آپ کے خیال میں یہ اقدامات سپورٹ کریں گے وزیر اعظم عمران خان کو نیئر فیوچر میں؟ دیکھیں اس وقت اکانومی کے لیے ضرور مسئلے ان اقدامات سے کھڑے ہو رہے ہیں. اگر یہ واقعی انہیں کرنا ہوتا تو ہر دوسرے دن پریس کانفرنس کے بعد اور وزیر اعظم کی اپنی تقاریر میں بار بار یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ قیمتیں بڑھانا ناگزیر ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں. شوکت ترین صاحب نے ہم سے کوئی ان قیمتوں کے کم ہونے سے 15-16 دن پہلے کہا تھا کہ ہاں یہ درست نہیں ہے کہ اس طریقے سے پاپولسٹ میجرز لیے جائیں اور قیمتوں کو روکا جائے، ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. IMF کی نئی کنڈیشنز کا ذکر کیا تھا اور ان قیمتوں کے کم کرنے سے 13-14 دن پہلے 12 روپے قیمت بڑھائی دی گئی تھی، پھر 10 روپے کم کی گئی ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اگر وزیر اعظم کو پتا ہوتا کہ یقینی طور پر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی تو کبھی بھی یہ 5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں کمی نہ ہوتی اور کبھی بھی وہ 10 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں کمی نہ کرتے. تو یہ انہیں خطرہ محسوس ہوا ہے تو ہی انہوں نے کیا ہے، اور اگر یہ خطرہ ٹل گیا اور یہ عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو آپ دیکھ لیں گے کہ جو جون تک کی کمٹمنٹ وزیر اعظم نے کی ہے وہ اسے پوری نہیں کریں گے، انہیں قیمتوں میں دوبارہ اضافہ کرنا پڑے گا. اور اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو جو بھی سیٹ اپ آئے گا اسے بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت معیشت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ٹیکسز بھی ضرور کر دیں اور اس کے بعد سبسڈی بھی ان پرائسز پر دینا شروع کر دیں. وزیر اعظم کہتے تو ہیں کہ جی ہم نے ٹیکس اتنا اکٹھا کیا جس کی وجہ سے گنجائش پیدا ہو گئی ہے، مگر ایسا ہے نہیں. کچھ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ کچھ احساس پروگرام سے نکال رہے ہیں، کچھ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے نکال رہے ہیں. تو بہتر ہوتا کہ احساس پروگرام کے ذریعے عوام کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دیتے، بجائے اس کے ایک بلینک سبسڈی دے رہے ہیں. ہر اس بندے کو جو لینڈ کروزر میں پیٹرول بھرواتا ہے اس کو بھی مل رہی ہے، جو موٹر سائیکل میں بھرواتا ہے اس کو بھی مل رہی ہے. تو یہ ایک اچانک کا اقدام ہے، بغیر سوچا سمجھا اقدام ہے جو کہ اچانک پریشر پڑنے کی وجہ سے طریقہ عدم اعتماد کا وزیر اعظم کی طرف سے کیا گیا ہے. وزیر اعظم اگر سروائیو کر گئے تو اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. وزیر اعظم خطرہ محسوس کرتے ہیں اس لیے انہوں نے اقدام کیا. صحیح. شاہزیب خانزادہ سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. مظہر عباس صاحب، یہی سوال آپ سے، آپ کو اس وقت وزیر اعظم عمران خان کتنے مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ آپ سے سوال ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے قسیم سعید نے ہمیں جوائن کیا، ان سے مزید بات کریں گے. قسیم، آپ کے پاس کیا تازہ ڈیٹیلز ہیں؟ جی، یہ 30 منٹ تقریباً جاری رہنے والی ملاقات وزیر اعظم اور MQM کی قیادت کے درمیان ختم ہو گئی ہے. اگر ملاقات کی اندرونی کہانی جو ہمیں مختلف ذرائع نے بتائی ہے وہ میں بتاؤں تو وزیر اعظم عمران خان نے جو پہلا جملہ چھپ کر بیٹھنے کے بعد کہا وہ یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد جو کہ اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی ہے وہ جلد ناکام ہو جائے گی. اور اسلام آباد میں جاری بھی جو دھرنا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ وہ دھرنا بھی جلد ختم ہو جائے گا. تو آپ لوگ اطمینان رکھیں، اتحادی جو ہے وہ اطمینان رکھیں. تاہم اتحادیوں کی جانب سے یہ توقع کی جاتی ہے شاید حمایت مانگی جائے گی، لیکن انہوں نے آخری پہلا جملہ یہ کہا کہ آپ لوگ اطمینان رکھیں، تحریک عدم اعتماد بھی ختم ہوگی اور جو دھرنا دیا جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ کراچی کے جن مسائل پر گفتگو ہوئی ہے تو اس میں ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے یہ کوٹ اینڈ کوٹ کہا ہے کہ انتظامی اصلاحات کیے بغیر کراچی کے مسائل کا حل جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا. MQM کی جانب سے کچھ تحریک انصاف کے اراکین صوبائی اسمبلی جن کا تعلق کراچی سے ہے ان کی شکایت بھی کی گئی وزیر اعظم کو اور تحفظات بھی سامنے رکھے گئے. تو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے انہی اراکین اسمبلی کی موجودگی ہے ان کو تنبیہ بھی کی اور سرزنش بھی کی. 30 منٹ کے قریب یہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہی، جس کا ملاقات کچھ ہلکی ریفریشمنٹس پر بھی ہوا. لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ زیادہ تر MQM کی جانب سے وزیر اعظم کو سنا گیا بجائے اس کے کہ ان کے سامنے وہ مطالبات جو کہ بتائے جا رہے تھے وہ رکھے گئے. جو 9 نکاتی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایک سائن کیا گیا تھا اس سے متعلق بھی بہت سارے مطالبات آج کی ملاقات میں وزیر اعظم کے سامنے نہیں رکھے گئے بلکہ ان کو زیادہ تر سنا گیا. اور وزیر اعظم نے جو اپنی گفتگو کی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی ان کے خلاف
اور وہی شروع ہوں گے اور اسلام آباد میں جاری دھرنا بھی ختم ہوگا اور اب تھوڑی دیر بعد ہی ایم کیو ایم کی جو اراکین ہے یہاں پر وہ پریس کانفرنس کر کے اپنا واضح آفیشل تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس بھی کرے گا ایم کیو ایم کا وفد یہاں پر اور اس ملاقات سے متعلق بھی بات کریں گے. یہ بھی کنفرم کیجیے گا قسیم کہ کوئی تحفظات ایم کیو ایم کی جانب سے گلے شکوے نہیں سامنے رکھے گئے وزیر اعظم کے, آپ یہ بتا رہے ہیں؟ جی, جو توقع کی جا رہی تھی, جس طرح سے مطالبات میڈیا ٹاکس میں بھی رکھے جا رہے تھے, اس انٹینسٹی کے ساتھ رکھے گئے جو اس ملاقات میں اراکین موجود تھے. ان سے ہماری خود بات چیت ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو پارٹی پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم کو آج زیادہ سے زیادہ سنا جائے, ان کا موقف جانا جائے, قومی سیاست کے بارے میں بھی ان کا اسٹانس جانا جائے, اور ہم نے آج وزیر اعظم کو زیادہ تر سنا ہے. تاہم کراچی کے حوالے سے ان کے سامنے قسیم سعید آپ سے مسلسل اپڈیٹس لیتے رہیں گے. شکریہ.